محرم الحرام میں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں سے خبریں یہ آتی ہیں کہ اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیتے ہیں، پورے 10 دن تک یا کہیں کہیں پورے 1 مہینے تک گوشت نہیں کھاتے۔ میرے مائیں بہنیں، اللہ کے رسول کو بھی یہ حق حاصل نہیں تھا کہ اپنے سے کسی کو حلال اور حرام کر دیں۔ یہ حق کس نے آپ کو دے دیا کہ اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر لیں؟ تو بہت ساری خواتین میں یہ خرافات ہیں، مردوں میں بھی یہ خرافات ہے کہ اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ محرم کے ایک بدعات یا ایک جو غلط رسم رواج ہے وہ یہ کہ محرم کے مہینے میں شادی کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، کیوں؟ یہ ماتم کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، حضرت حسین کی شہادت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ غلط ہے یہ بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہوئے اور کچھ دین کی باتیں سکھانے کا موقع دیا، اور یہ تزکیہ نفس کا 9واں پروگرام جناب محمد شاہد صاحب کے مکان میں ہو رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ اس پروگرام کو کامیاب بنائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آمین۔ میری مائیں بہنیں، آج کے اس محفل میں محرم الحرام کے تعلق سے چند گفتگو کروں گا۔ آج ذی الحجہ کا 27 یا 28 تاریخ ہے، بس 1-2 دن رہ گیا ہے، پھر محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس مہینے کے تعلق سے مسلم سماج میں کچھ خرافات ہیں، بدعات ہیں، اس کی نشاندہی کی جائے گی، اور اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، کیا خصوصیت ہے، مختصراً یہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا کیجئے اللہ پاک مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی بات، ماہ محرم اپنے اندر بہت سارے خصوصیات رکھتے ہیں۔ اس مہینے کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام کا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے۔ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 36 پر، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان پیدا کیے۔ کہا ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں، منہا 4 حرم، جن کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے مہینے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کی پوری وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں،
3 مہینے لگاتار ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور 1 مہینہ ہے رجب کا۔ تو یہ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے۔ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا کیا ہے؟ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہ کا کام نہ کیا جائے، ان مہینوں میں کسی پر ظلم نہ کیا جائے، ان مہینوں میں برائی سے، گناہ سے، لڑائی جھگڑے سے اور ہر طرح کے خرافات سے بچا جائے۔ اور اللہ اکبر، زمانہ جہالت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زمانہ جہالت میں ان مہینوں کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے بند، قتل و غارت گیری بند، لوٹ مار بند اور بہت سارے برائیوں سے ان مہینوں میں زمانہ جہالت میں لوگ دور رہا کرتے تھے۔ تو 4 مہینے جو حرمت کے ہیں ان میں سے 1 مہینہ یہ محرم کا ہے۔ اس مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے کی سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ محرم کے روزے ہیں۔ اور اس روزے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی محرم میں روزہ رکھتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکفر السنۃ الماضیہ، کہ پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محرم کے عاشورہ کا جو روزہ ہے اس روزے کی فضیلت یہ ہے، اگر کوئی اس روزے کو رکھتا ہے تو پچھلے 1 سال کے گناہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کتنے روزے رکھیں محرم میں، یہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے۔ تو میری مائیں بہنیں یاد رکھیے، محرم میں جتنے زیادہ آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں اس کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن ہاں خصوصاً عاشورہ کا روزہ، عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ جو ہے اسے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ لوگ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہودی اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، جس خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو یہ لوگ اسی لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں زیادہ حقدار ہوں ان لوگوں سے کہ اس دن کا روزہ ہم بھی رکھیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ آئندہ سال جب آئے گا تو 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، اور 10ویں محرم کو روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ ہی رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی 9 کو نہیں رکھ سکتا تو 10 11 کو بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کی خصوصی فضیلت آئی ہے یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ اس مہینے میں بس یہی ایک عمل ثابت ہے، وہ ہے روزہ روزہ روزہ۔ اس کے علاوہ جو بھی اعمال کوئی کرتے ہیں، کوئی بھی خرافات کرتے ہیں، کسی کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ملتا ہے۔ اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کو اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ نے شرعی اعتبار سے دیکھ لیا کیا حیثیت ہے اس مہینے کی، کیا خصوصیت ہے۔ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ماہ محرم اپنے اندر بڑی خصوصیات رکھتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے اندر بہت سارے واقعات کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ محرم کا مہینہ بڑے بڑے واقعات کا شاہد ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو بڑے بڑے واقعات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اگر آپ
تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، کتابوں کو پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی تاریخ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کی تاریخ اگر دیکھا جائے تو یہ وہ مہینہ ہے جو بڑے بڑے تاریخی واقعات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی تاریخی واقعات جو اس مہینے، یہ مہینہ شاہد ہے جس واقعے کا، وہ یہ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ظلم پر انصاف کو جیت ملی تھی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں کفر پر اسلام کو جیت حاصل ہوئی تھی، اور یہ یادیں وابستہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی زندگی سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جابر انسان فرعون انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خون ریز، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سفاک، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا متکبر، جس کا غرور یہ کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، کہ لوگوں میں نے اپنے علاوہ کسی اور کو تمہارا خدا جانا ہی نہیں، جس کا غرور یہ کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی کا وعدہ کرتا تھا، کہا کرتا تھا کہ میں ہی تم سب کا رب ہوں، جس کا غرور یہ کہتا تھا کہ میں تخت و تاج کا مالک ہوں۔ تو یہ فرعون انسانی تاریخ کا سب سے متکبر انسان، سب سے غرور انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ عارضی اختیارات دے رکھے تھے جس کی ذریعے سے اور جس پر وہ اپنے آپ کو بڑے گھمنڈی ہو چلا تھا، اور غرور اور گھمنڈ اور ظلم اس قدر پھیلا رکھا تھا کہ بنو اسرائیل کی بچیوں کو قید کر دیا کرتے تھے، اور بنو اسرائیل کے جو بچے پیدا ہوتے انہیں قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ ظلم و ستم کا ایک بربریت کا سلسلہ جاری کر رکھا تھا یہ فرعون، اور یہ غرور کرتا تھا کہ میں ہی رب ہوں، الوہیت کا بھی دعویٰ کرتا تھا، ربوبیت کا بھی دعویٰ کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ یہ مصر کے جو تخت و تاج ہے، یہ جو دریائے نیل ہے، یہ سب میرے ہیں اور میرے حکم سے چلتے ہیں۔ یہاں تک یہ پہنچ چکا تھا، اپنی رعایا کو اپنی عبادت کرواتا تھا، اپنی سجدہ کرواتا تھا، اور کہلواتا تھا کہ کہو میں ہی تم سب کا رب ہوں، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس متکبر انسان کے غرور کو کچلا اور اس ظالم انسان کے گھمنڈ کو کچلا، اور کب کچلا؟ فرعون کو جو اللہ نے ہلاک کیا تو یہی محرم کے 10 تاریخ تھی۔ محرم کے 10 تاریخ کو اللہ نے فرعون کے غرور کو کچلا، فرعون کے غرور کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام دریا میں پار ہوئے تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنی لشکر کے ساتھ پار ہو گئے، اور فرعون جب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر میں پار ہونا چاہا، اللہ نے دونوں طرف سے پانیوں کے تھپڑوں سے مارا اور وہیں غرق آب ہو گئے، وہیں ڈوب گیا۔ اور جب وہ مر رہا تھا فرعون تو اس وقت کہہ رہا تھا اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں بنو اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا الان اب تمہیں عقل آئی ہے، اب تمہیں یاد آئی ہے، اب ایمان لانا تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میری مائیں بہنیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ اپنے اندر بڑے بڑے واقعات کو سمیٹے ہیں۔ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ظلم پر انصاف کو جیت ملی تھی، اور فرعون ہلاک ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو جیت ملی۔ یہاں میں ایک بات اور کہوں گا کہ فرعون کی اس ہلاکت سے ہمیں 1-2 سبق ملتا ہے جو بہت ضروری ہے جاننا۔ فرعون کی ہلاکت سے ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ ظلم کتنا بھی اترائے، ظلم کتنا بھی بڑھ جائے، تکبر کتنا بھی اترائے، ایک دن نہ ایک دن دنیا میں وہ ذلیل ہو کے رہتا ہے، رسوا ہو کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے کہ تم ظلم کرو، اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور اللہ جب ظالموں کی پکڑ پکڑتا ہے، ایسی پکڑ اللہ پکڑتا ہے کہ وہ نشان عبرت بن جاتا ہے۔ اور دوسرا سبق فرعون کی اس ہلاکت سے ہمیں اور آپ کو جو ملا وہ یہ
کہ انسان کے لیے غرور اچھی بات نہیں، انسان کے لیے گھمنڈ اچھی بات نہیں، نہ مال کا غرور، نہ دولت کا غرور، نہ خوبصورتی کا غرور، نہ علم کا غرور، نہ عہدہ اور منصب کا غرور، نہ صحت و تندرستی کا غرور، نہ بڑکپن کا غرور، نہ صحت و تندرستی کا غرور۔ انسان کے لیے غرور اچھی بات نہیں ہے۔ فرعون کی ہلاکت سے یہ سبق ملتا ہے، جو انسان غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کا قانون ہے متکبر انسان کے لیے، غرور کرنے والے انسان کے لیے اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں اسے ہلاک کرتا ہے، اسے رسوا کرتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے تکبر اچھی بات نہیں، انسان کے لیے گھمنڈ اچھی بات نہیں۔ فرعون کی ہلاکت سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ سنبھلنے والے سنبھل جاؤ موت کا فرشتہ دکھنے سے پہلے، اس لیے کہ موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد فرعون کو بھی اللہ یاد آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے جب تک غرغرے کے حالت میں نہ پہنچیں، موت کا فرشتہ بھی ہم نے دیکھا نہیں، اللہ سے توبہ کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کو خوش کر لو، جنت میں جانے والے اعمال کر لو، جہنم سے بچنے والے گناہوں سے دور ہو جاؤ اور اللہ سے معافی مانگ لو، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لو۔ اس لیے کہ جب موت کا فرشتہ دیکھو گے تو پھر اس وقت توبہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس وقت ایمان لانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فرعون کی ہلاکت سے یہ سبق ملتا ہے کہ سنبھلنے والے سنبھل جاؤ موت کا فرشتہ دکھنے سے پہلے۔ میرے مائیں بہنیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فرعون جو ہلاک ہوا، اپنے انجام کو پہنچا تو یہی محرم کی 10 تاریخ تھی جب فرعون ہلاک ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس خوشی میں اب بنو اسرائیل کے ساتھ روزہ رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا، جاری رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، جسے عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ تو تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے، کیا ہوا؟ یہ وہ مہینہ ہے جس پر ظلم کو، انصاف کو جیت حاصل ہوئی تھی کفر پر۔ اسی طریقے سے تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب بھی اسلامی سال کا یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک واقعے کو یاد دلاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی کیلنڈر نہ تھا۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، اس وقت اسلامی کیلنڈر کی بات آئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورے کیے کہ ہم اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں، ہمارا بھی اپنا اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے، کہاں سے آغاز کیا جائے؟ تو کئی لوگوں نے کئی طرح کی باتیں کی۔ کسی نے کہا نبی کی ولادت سے اسلامی کیلنڈر شروع کی جائے، یعنی جس دن نبی پیدا ہوئے اس دن سے اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے۔ تو کسی نے کہا نہیں، نبی کو جس دن نبی بنایا گیا، جس دن نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اس دن سے اسلامی کیلنڈر شروع کی جائے۔ البتہ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، لیکن قربان جائیے امیر المومنین عمر بن خطاب بڑے دور اندیش انسان تھے، صاحب بصیرت انسان تھے۔ انہوں نے اسلامی کیلنڈر کے لیے ہجرت کو عنوان بنایا، ہجرت کو انتخاب کیا۔ ہجرت جو واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہجرت کے موقع پر جو قربانیاں دیں، اللہ اکبر، کیا قربانیاں دیں صحابہ کرام نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اور یوں ہی نہیں
صحابہ کرام کی قربانیاں دیکھیے کہ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، ایمان کی حفاظت کی خاطر، اپنے عقیدے کی حفاظت کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، دوست احباب کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، اولاد کو چھوڑ کر، صرف ایک اللہ کی خوشی کی خاطر، ایمان کی، اسلام کی حفاظت کی خاطر اپنے گھر بار سب کو چھوڑ کر مکہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں، جہاں اپنا کوئی نہ کاروبار ہوتا ہے، نہ اپنا گھر و مکان ہوتا ہے، نہ اپنی زمین ہوتی ہے، بس اللہ کی خاطر اللہ کا حکم تھا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاؤ۔ تو اسلامی کیلنڈر کا جب آغاز ہوا تو اسی ہجرت کو عنوان بنایا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ کیوں؟ تاکہ جب بھی اسلامی سال کا آغاز ہو، جب بھی محرم الحرام کا آغاز ہو، اس مہینے کا آغاز ہو، حضرات صحابہ کی قربانیوں کو فراموش نہ کیا جائے۔ کیا قربانیاں دی ہجرت کے موقع پر؟ کوئی باپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے ہیں تو اولاد مکے میں ہیں، کوئی بھائی ہجرت کر چکا ہے تو بہن مکے میں ہے، کوئی اولاد ہجرت کر چکی ہے تو والدین مکے میں ہے، کوئی دوست ہجرت کر چکا ہے تو دوست مکہ میں ہے، کوئی شوہر ہجرت کر چکا ہے، بیوی مکے میں ہے۔ الغرض حضرات صحابہ نے اللہ کی خاطر، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے خاطر تن من دھن جن چیزوں کی قربانی دینی پڑی، ان ساری چیزوں کی قربانی دی صرف اللہ کی رضا کے خاطر، اسلام کی حفاظت کے خاطر۔ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا کہ ہجرت کے موقع پر حضرات صحابہ نے کیا قربانیاں دی۔ میری مائیں بہنیں اندازہ کیجئے، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کا شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، اپنے گھر سے نکلے، اپنی بیوی کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، کہاں؟ مدینہ جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں۔ ابھی مکہ سے نکلے ہی تھے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے سسرال والے آ جاتے ہیں اور ان کی بیوی کو ان سے چھین لیتے ہیں، یہ کہہ کر یہ میرے خاندان کی ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ ان سے ان کی بیوی چھین لی گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گئے تھے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان والے آ جاتے ہیں اور اس سے ان کا بچہ بھی چھین لیا جاتا ہے کہ یہ میرے خاندان کا بچہ ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ اور یہی نہیں، جو اونٹ تھا یا جو کچھ مال دولت تھی وہ ساری چیزیں لے لی جاتی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تنہا مکہ سے مدینہ جاتے ہیں صرف اللہ کی خاطر۔ آپ یہاں غور کیجئے میری مائیں بہنیں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور اسلام اور ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنی بیوی کی محبت کو قربان کر دیے، بچوں کی محبت کو قربان کر دیے، خاندان کی محبت کو قربان کر دیے، مال و دولت، کاروبار، گھر بار، زمین و جائیداد اور دوست محبت، اپنی گلی اور گاؤں کی محبت، اپنے وطن کی محبت، ان ساری چیزوں کو قربان کر کے ابو سلمہ تنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچتے ہیں صرف اللہ کی خاطر۔ تو اندازہ کیجئے کہ حضرات صحابہ نے کتنی قربانیاں دی اس ہجرت کے موقع پر۔ اللہ اکبر! قربان جائیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کے لیے جب عنوان بنایا تو محرم ہجرت کو عنوان بنایا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کیلنڈروں میں لکھا رہتا ہے ہجری سال، کیونکہ ہجرت ہی سے یہ اسٹارٹنگ ہوا اسلامی کیلنڈر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس مہینے کی تاریخی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ماہ محرم اپنے اندر بڑی خصوصیت رکھتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک بہت بڑا واقعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو شہادت کا واقعہ ہے یہی مہینہ محرم کا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو کربلا کے میدان میں بڑی مظلومیت کے عالم میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ میری مائیں بہنیں، میرے بھائیوں، لیکن
ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ان کی زندگی کی ایک آزمائش تھی، جس آزمائش سے گزر کر اللہ کے رسول کے فرمان کا مصداق ٹھہرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے حسن اور حسین یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ کے نبی کی اس پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، اور یہ ان کی زندگی کی آزمائش تھی کہ جس پہ گزر کر کے انہوں نے وہ مقام حاصل کر لیا جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی۔ میں یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً ایک المناک، بڑا دردناک اور افسوسناک واقعہ ہے۔ ہر اہل ایمان اس کو مانتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو بنیاد بنا کر بہت سارے مسلمان طرح طرح کے خرافات اور بدعات کو ایجاد کر رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے حضرت حسین کی شہادت کا غم منایا جاتا ہے، سوگ منایا جاتا ہے، اور شریعت کا کیا قانون ہے اس تعلق سے ہمیں اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، اپنا ہی قریبی کتنا قریبی ہو، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، اولاد ہوں، بھائی بہن ہوں، کوئی بھی ہو، جب کوئی انتقال کر جائے تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ وہ 3 دن تک سوگ منائے۔ 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں۔ ہاں، ایک بیوی ہے جس کے بارے میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منائے گی۔ میری مائیں بہنیں، اب یہاں دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا، کئی 100 سال ہو گئے اور ہر سال ان کی شہادت پر غم مناتے ہیں اور سوگ مناتے ہیں، تو یہ کہاں سے درست ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ اس غم کے اظہار کے لیے کالے لباس پہنتے ہیں، کالا لباس پہنتے ہیں، ماتمی لباس پہنتے ہیں، اور پورا مہینہ 10 محرم تک کہیں پورے مہینے غم کے طور پر مناتے ہیں، سوگ کے طور مناتے ہیں۔ یہی نہیں، ایک خرافات محرم الحرام میں آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ جب یہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور حضرت حسین کی شہادت کے واقعے کو بنیاد بنا کر غم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سینوں کو اپنے سینہ کوبی کرتے ہیں، اپنے چہرے پر تماچا مارتے ہیں اور ہتھیاروں سے اپنے جسم کو مارتے ہیں اور جسم سے خون نکالتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس پر، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور آج یہ اپنے آپ کو حسینی کہنے والے قرآن کے اس فرمان کو ٹھکراتے ہیں اور اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ تو ماہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو ایک بدعت یہ بھی دیکھنے کو ملے گا آپ کو کہ جا بجا سبیلیں لگائی جاتی ہیں، شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، پانی پلایا جاتا ہے، شربتیں پلائی جاتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پانی پلانا غلط نہیں ہے، شربت پلانا غلط نہیں ہے، لیکن خاص کیوں کرتے کہ اسی دن میں ہمیں پلانا ہے؟ وہاں عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حسین کو تڑپا تڑپا کر شہید کیا گیا تھا، تو اس کے عوض میں آج ہم پانی پلاتے ہیں۔ کس نے کہا آپ سے؟ کیا اگر ایسا درست ہوتا تو حضرت حسین کے بعد جو لوگ آئیں، حضرات صحابہ میں سے، خلفائے یا تبع تابعین میں سے، ان لوگوں میں سے تو کسی نے ایسا نہیں کیا، کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ آج پانی پلاتے ہیں، شربتیں پلاتے ہیں، پلائیے، لیکن ہر ماہ پلائیے، ہر دن پلائیے۔ گرمی کا موسم چل رہا ہے، پانی پلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، صرف 10 ہی دن اس کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ پانی پلانا یقیناً بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن صرف 10 دن خاص کیوں کرتے ہیں؟ محرم کے مہینے میں ہی کیوں پلاتے ہیں؟ چلچلاتی دھوپ ہے اور گرمی کا موسم ہے، آپ ہر وقت پلائیے، جب آپ سے ہو سکے تب پلائیے۔ تو محرم الحرام میں یہ بدعات، یہ خرافات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے محرم الحرام میں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں سے خبریں یہ آتی ہیں کہ اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیتے ہیں، پورے 10 دن تک یا کہیں پورے 1 مہینے تک گوشت نہیں کھاتے ہیں،
میرے مائیں بہنیں، اللہ کے رسول کو بھی یہ حق حاصل نہیں تھا کہ اپنے سے کسی کو حلال اور حرام کر دیں۔ یہ حق کس نے آپ کو دے دیا کہ اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر لیں؟ تو بہت ساری خواتین میں یہ خرافات ہیں، مردوں میں بھی یہ خرافات ہے کہ اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ محرم کے ایک بدعات یا ایک جو غلط رسم رواج ہے وہ یہ کہ محرم کے مہینے میں شادی کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، کیوں؟ یہ ماتم کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، حضرت حسین کی شہادت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ غلط ہے یہ بات، غلط ہے یہ بات۔ آپ حضرات صحابہ کو دیکھیے، حضرات صحابہ میں سے کتنے ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے اسی محرم میں شادی بیاہ کی ہے، اور آج بھی الحمدللہ کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ آج بھی محرم الحرام کے اس مہینے میں شادی بیاہ کر رہے ہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ محرم الحرام میں شادی بیاہ کرنا، یہ منحوس سمجھنا، یہ سراسر غلط ہے۔ ان رسومات سے، ان خرافات سے باہر آئیے میری مائیں بہنیں۔ یہی نہیں بلکہ اس محرم کے مہینے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ تعزیہ داری، تعزیہ کا مسئلہ، تعزیہ بناتے ہیں۔ کیا ہے یہ تعزیہ؟ آئیے میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں۔ یہ تعزیہ حضرت کاغذ کے ٹکڑوں اور لکڑیوں سے حضرت حسین کی مزار کا نقل کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مزار کی طرح بناتے ہیں، اور اس تعزیے کو بنا کر کیا کرتے ہیں؟ گلی کوچوں میں گھماتے ہیں، گلی کوچوں میں گھماتے ہیں۔ اور یہی نہیں، نعرے بازی ہوتی ہے، یا حسین کے نعرے لگتے ہیں۔ یہی نہیں، سڑکوں پر جب جلوس نکلتا ہے، سڑکیں جام ہوتی ہیں۔ میرے مائیں بہنیں، آپ اندازہ کیجئے کہ جس نبی نے راستے سے پتھر ہٹانے کا حکم دیا ہو، کیا وہ شریعت راستے کو جام کرنے کا حکم دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آج جب جلوس نکلتا ہے، سڑکیں جام ہوتی ہیں، کتنے مریض ہوتے ہیں، ایمبولنس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، غیر مسلمان ہمیں دوسری نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ پیارے نبی کی شان میں گستاخیاں کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کیسا دھرم ہے؟ یہ کیسا مذہب ہے؟ یہ کس نبی کو ماننے والے ہیں؟ میری مائیں بہنیں، اب بتائیے، اللہ کے نبی کا تو حکم ہے سڑک سے پتھر کو ہٹا دو، اور آج ہم سڑکیں جام کرتے ہیں نبی کی محبت کے نام پر، نواسۂ رسول کی شہادت کے نام پر؟ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اور یہی نہیں، تعزیہ داری کی خرافات یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ جب تعزیہ بن کر تیار ہو جاتا ہے اور جب تعزیے کو گھمانے کے لیے نکلتے ہیں تو کتنے مرد و خواتین ہیں جو تعزیے کے پاس جاتے ہیں، اپنے سر کو وہاں ٹیکتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور اسے پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں، ذرا ہوش سے کام لو، ذرا عقل سے کام لو۔ اور کیا کرتے ہیں پھر؟ اس تعزیے کو جو مزار کی شکل ہوتی ہے، اس کو چوراہوں اور گلیوں میں گھمانے کے بعد آخر میں کیا کرتے ہیں؟ وہی جا کر کے کسی گڈھے میں دفن کر دیتے ہیں یا کہیں پانی پر بہا دیتے ہیں۔ اب یہاں آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کس قدر غلط یہ رسم ہے، کس قدر بدعات ہے کہ اس میں، اس تعزیے میں اور ہندو بھائیوں میں کیا فرق ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں جب دسہرا آتا ہے یا سرسوتی پوجا جو آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ لوگ بھی اپنے ہاتھوں سے مورتی نما بناتے ہیں، اپنے خدا مناتے ہیں، اور اس میں پوجا پاٹ کرنے کے بعد وہ بھی لے جا کے پانیوں میں اپنے اس مورتی کو بہا دیتے ہیں۔ سیم یہی کہانی آج کے مسلمانوں میں ہے۔ اپنے ہاتھوں سے ابھی محرم الحرام کا آغاز ہونے والا ہے، آپ دیکھیے ابھی سے تیاری ہے، لکڑیوں اور کاغذات کا مزار بنایا جائے گا، اور پھر سیم اسی طریقے سے جس طرح غیر مسلمان بھائی اپنے دیوتاؤں کو پانیوں میں بہا دیتے ہیں پوجا پاٹ کرنے کے بعد، اسی طریقے سے تعزیہ بنا کر تعزیے سے وہ منتیں اور کیا کیا کرنے کے بعد پھر وہ لوگ پانی میں بہا دیں گے۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ کیا فرق ہے؟ اور اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم حسینی ہیں، اگر اپنے آپ کو کہیں گے ہم عاشق رسول ہیں۔
نہیں میری مائیں بہنیں، ذرا عقل سے بھی کام لینے کی ضرورت ہے، ذرا عقل بھی دوڑائیں، ہماری شریعت نے ان چیزوں کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو اس مہینے میں بہت سارے بدعات ہیں، بہت سارے خرافات ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان خرافات سے بچیں، ان بدعات سے بچیں۔ صحیح دین کیا ہے، صحیح اسلام کا طریقہ کیا ہے، ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا اور بہت ساری بدعات ہیں، لیکن وقت ہوتا جا رہا ہے، اس لیے زیادہ ہم کچھ کہیں گے نہیں، بس اتنا کہیں گے کہ کتاب و سنت کو جاننے کی کوشش کریں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ مت کہیں ہم تو باپ دادا سے کرتے آ رہے ہیں۔ آج جب کوئی چیز کسی کو بتایا جاتا ہے، جب بدعات سے روکا جائے، کسی رسم رواج سے روکا جائے، تو یہی کہتے ہیں یہ تو باپ دادا سے کرتے آ رہے ہیں، یہ تو میرے پرکھوں سے چلا آ رہا ہے۔ کیا وہ لوگ غلط تھے؟ ہاں، اگر وہ لوگ غلط کر رہے تھے وہ غلط ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنی قوم سے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب مورتی سے پوجا سے روکا، شرک سے روکا، تو قوم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم تو اپنے باپ دادا سے کرتے آ رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارے باپ دادا بھی غلط طریقے پر تھے، لہذا جو صحیح بات ہے، حق بات ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی جو باتیں ہیں، ان باتوں کو سمجھیں، ان باتوں کو اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے نبی کی اس حدیث کو یاد رکھو، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ لہٰذا محرم الحرام کے مہینے کی بس اتنی فضیلت ہے، اس مہینے میں اگر کچھ کرنا چاہے تو بس اتنا کریں کہ 2 روزے رکھیں کم سے کم، اور اس کے علاوہ کوئی عمل ثابت نہیں ہے، نہ میٹھی پوڑیاں پکانا ہے اور نہ ہی طرح طرح کے خرافات کرنا ہے، نہ تہوار منانا ہے، نہ غم منانا ہے، نہ اپنے اوپر تماچا مارنا ہے، نہ اپنے جسم سے خون بہا کرنا ہے۔ جو بھی خرافات آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی چیز نہیں کرنا۔ بس اگر زیادہ سے زیادہ کچھ کریں تو اس مہینے میں نفلی روزے رکھیں، بالخصوص 9 محرم اور 10 محرم کو روزے رکھیں۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ پاک سے دعا کیجئے اللہ پاک ہم سارے مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک تو زندہ رکھ اللہ عقیدہ توحید پر زندہ رکھ، سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تو ہم سب کا خاتمہ فرما تو عقیدہ توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں نصیب فرما۔